سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام الرسول المصدق والمصطفى الامجد المحمود الاحمد الصاوي بتاج والمراج والبراق والألم جسمه مقدس منور معطر مرفوع في اللوح والقلم احمد المجتبى سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام وسيد المظفر والشجاع الغضنفر والإمام المطهر أبي القاسم طوبى وسكر زينة المسجد والمنبر قاتل مرحب والعنتر فاتح أحد والبدر والخيبر مولانا مولا ثقلين علي ابن أبي طالب صلوات الصلاة والسلام وسيدة الجليلة المقدومة الطيبة الطاهرة المطهرة عاملة المعلمة الصديقة الكبرى آني سيدة فاطمة الزهراء آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا معنی پوری کائنات میں یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ایسا کریم ہے کہ جو لا الہ پڑھتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو بھی رزق دیتا ہے، اور اس اللہ کی صفت کریمی یہ ہے کہ وہ احسان کرتا ہے جتلاتا نہیں۔ سارے بوازے بلند آواز اٹھائیں نعرہ تکبیر، پھر بھی سارے آواز اٹھائیں کیونکہ پتہ چلے کہ شیعہ توحید کے قائل ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھیں خاندان زہرا پر۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ سارے
बिला फसल के मानने वाले हैं, तो बिला फसल के मानने वाला फासले रख के नहीं बैठता। आप आगे आ जाए, मेहरबानी करें, ताकि मुझे भी पढ़ने का लुत्फ आए और आप लोगों को समाज में भी, क्योंकि हदीस है रसूल सकलैन की कि अली के मानने वाले गुलाब की तरह होते हैं, और गुलाब का फूल अकेला अकेला हो तो फूल होता है, जब इकट्ठा हो जाए तो गुलदस्ता बन जाता है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, उससे पहले मैं 4 मिसरे रुबई के पढ़ना चाहता हूँ कि मैं जब भी ये मज़ू पढ़ता हूँ तो उससे पहले ये 4 मिसरे मैं रुबई के पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे फिर सामीन का मिजाज समझ आता है कि ये क्या सुनना चाहते हैं। मुनकिर हो गुजरने की यहाँ ताब नहीं है। जो बंदा इस जिक्र में बोलना इबादत समझता है वो बंदा मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोले, क्योंकि जिक्र में आप कुछ भी ना बोलें तो सुबहान अल्लाह कहते रहें, क्योंकि नबी की हदीस है सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह एक जन्नत में दरख्त लगा देता है, जन्नत में दरख्त लगा देता है। नबी ने ये हदीस फरमाई, सहाबा इकट्ठे होके आ गए, अल्लाह के रसूल आपने कहा है कि सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह जन्नत में दरख्त लगाता है, तो रसूल ने फरमाया हाँ मैंने कहा है, मगर अपनी तरफ से नहीं, उस अल्लाह ने कहा है। उस अल्लाह ने बोला है, मैंने बोला है, क्योंकि मैं उसकी वही के बगैर नुत्क नहीं करता, क्योंकि मुझे तमगा मिला है, वो कहता है तो मैं बोलता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उसने बोला है, तो साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह फिर तो हमारे बागात होंगे, क्योंकि हम तो तस्बीह सुबहान अल्लाह की पढ़ते हैं, हम उठते बैठते सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, कोई चीज़ अल्लाह की नेमत देखते हैं तो सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं। तो रसूल ने फरमाया तुम्हारे बागात होंगे मगर उनको जला ना देना। तो देख के कहते हैं या रसूलल्लाह हम जमीन पे, वो बागात जन्नत में, वो कैसे जल सकते हैं? जिस बंदे का अकीदा मेरे साथ मुतफिक होगा वो बोलेगा हदीस रसूल सकलैन है। तो रसूल ने फरमाया जैसे तुम जमीन पे बैठ के सुबहान अल्लाह कहते हो अल्लाह जन्नत में दरख्त लगा देता है, वैसे एक काम है तुम जमीन पे करोगे अल्लाह जन्नत वाले दरख्तों को आग लगा देगा। सहाबा ने हाथ बांधा या रसूलल्लाह ताकि वो काम बताएं, हम उससे दूर रहें, वो काम ना करें, हमारे बागात सलामत रहें। रसूल ने फरमाया सुन लो और समझ लो, आगे भी बताना, जिंदगी में भूल कर भी अली या औलाद अली से बुग़्ज़ न रखना। सारे हलाली हाथ बुलंद करके माशाअल्लाह, उनसे बुग़्ज़ न रखना, क्योंकि उनका बुग़्ज़ तुम्हारे बागात को जला देगा। मुनकिर हो गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान भी इतना नायाब नहीं है। अब मैं 2 मिनट की तशरीह करना चाहता हूँ बाबा जी के सुनते हैं उलमा व ज़ाकिरीन से, हर फिका का आलिम यही कहता है बरोज़े माशर टोले होंगे और वो सब जन्नत के रही होंगे, मुसाफिर होंगे, रास्ते में एक चेक पोस्ट आएगी, वहाँ पे फरिश्ते रोकेंगे, रुक जाओ अपने नाम अमाल चेक कराओ। पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे, कितने की दुआ निकलेगी, किसकी ज़बान पैदा हुई है ज़िक्र अली व बतूल के लिए। वो फरिश्ते उनके नाम अमाल चेक करके इनके कागजात मुंह पे मारेंगे और कहेंगे पीछे चले जाओ, तुम्हारे नाम अमाल में विलायत अली का टोकन शाट है। विलायत अली का टोकन शाट है। ये लोग कहेंगे कि हमारे माथे नजर नहीं आते, हमने इबादतें की, नमाजें पढ़ी, तो फरिश्ते इनके पास से देख के कहेंगे मुनकिर हो गुजरने की यहाँ ताब नहीं है और माथे का निशान भी इतना नायाब नहीं है जिसे तुम दिखाते हो जबी तान के अपनी, ये बुग़्ज़ अली का धब्बा है, मेहराब नहीं है। आज तेरे दीन से मेरा मोहम्मद लोग काफिर मायूस हो गए।
اگر یوم ہوتا نا فقط یوم تو کوئی بھی دن بنتا ہے. اللہ نے الف لام لگا کر اس کو معرفہ کا خاص کر دیا کہ آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. اور بات سنیں، مایوس وہ ہوتا ہے جس کے منصوبوں پہ پانی پھر جائے. مایوس وہ ہوتا ہے جس کے منصوبوں پہ پانی پھر جائے. اللہ نے 2 بار مخاطب ہوا کافروں سے. اس مراد سے پتہ چلا اللہ کس کو کافر کہہ رہا ہے. ایک بار اللہ نے یہاں کا، دوسری بار اللہ نے کہا سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 31 ہے، کوئی بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اللہ نے کہا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا ان اللہ لا يحب الکافرین. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. ہاں رسول اگر تمہیں کوئی پیٹھ دکھا کر بھاگا، پیٹھ دکھا کر بھاگا، پھر اللہ کافروں سے دوست نہیں رکھتا. مجھے پتہ نہیں ہے کون بھاگا، کس لیے بھاگا، مگر تمہیں بھی تو سلیمان پہ شک نہیں ہوتا. تمہیں بھی سلیمان پہ شک نہیں ہوتا. اور دوسرا اللہ نے کافر سورۃ مارج ہے، آیت نمبر 1 ہے. اللہ نے کہا سال سائلم بعذاب واقع. ایک سائل نے سوال کیا عذاب کا، اس عذاب کا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے. کافروں کے لیے عذاب ہوتا ہے. 2 اجتماع ہوئے ہیں. ایک تب اجتماع ہوا جب اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، وہ اجتماع عرش پہ ہوا. یہ اجتماع فرش پہ ہوا جب اللہ نے محمد کے ذریعے علی کو خلیفہ بنایا. اس میں بھی ایک لائن نکل گیا، یہاں پہ بھی ایک ملعون نکل گیا. میں نے سوال کی، مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ کفر کیا ہوتا ہے، میں کہوں گا ابلیس، کیونکہ میں کم پڑھا ہوا ہوں. میں کہوں گا یہ بڑا کافر ابلیس ہے. لیکن اس بات کو اللہ نہیں مانتا. اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ایک کافر تھا. وہ کافروں میں سے ایک کافر تھا. پتہ چلا کفر اور ہے. اب پوچھتے ہیں نبی سے، کیونکہ قرآن کی آیت کی تفسیر راسخون فی العلم جانتے ہیں. قرآن کے بارے میں وہ جانتے ہیں جن کے گھر میں قرآن اترا ہے. کیونکہ قرآن گنگا ہے، وہ اشارے کرتا ہے. یہ بندے چپ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ امانتیں رکھی ہوئی ہیں کہ پھر اٹھ جائیں گی. اس ذکر میں بولنا بڑی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ ہر زبان نہیں بولتی. زبان وہی بولتی ہے جو کوثر سے دھلی ہوئی ہوتی ہے. کوثر سے دھلی ہوئی ہوتی ہے. اللہ نے کہا کہ مجھ سے پوچھیں. اگر مجھ سے پوچھیں، میں کم پڑھا لکھا ہوں، تو میں کہوں گا جی بڑا کافر ابلیس ہے. اللہ نہیں مانتا اس بات کو. اب نبی سے پوچھتے ہیں، آپ کے گھر میں قرآن اترا ہے، آپ راسخون فی العلم ہیں، آپ بتائیں آپ وارث قرآن ہیں، آپ بتائیں اللہ کفر کسے کہہ رہا ہے. اب اس سے پہلے کفر تو ہوتا ہے ایمان کے مقابلے میں. کفر ہوتا ہے ایمان کے مقابلے میں. نعرے لگوانا مجھے بھی آتے ہیں، میں کہتا ہوں کچھ میسج دے جاؤں آپ لوگوں کو، کیونکہ خیبر خندق احد بدر بڑی سنی ہوئی ہے لوگوں نے، تو میں کہتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو دے کے جاؤں. نبی سے پوچھتے ہیں. اس سے پہلے اللہ قرآن میں جب بھی مخاطب ہوا ہے ایمان والوں سے ہوا ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو روزہ رکھو، اے ایمان والو زکوٰۃ دو.
पता चला नमाज और चीज है, ईमान और चीज है। नमाज और चीज है, ईमान और चीज है। अल्लाह कहे ये रहा है, अगर तुम्हारे पास ईमान है तो नमाज पढ़ो, ईमान है तो रोजा रखो, ईमान है तो ज़कात दो। एक और आयत पढ़ता हूँ, अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, तुम नमाज के करीब मत जाओ ईमान वालों जब तुम हालत नशे में हो। है ऐसी ताकत तो ईमान है जो नशे से जाती नहीं, नमाज से आती नहीं। नमाज जरूरी है लेकिन दलील ईमान नहीं, क्योंकि अगर दलील ईमान होती, उसने नशा किया है, अल्लाह उसको कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों। नहीं तो अल्लाह कहता बेईमान हो तुम तो नशा करते हो, बेईमान हो तुम नमाज के करीब मत जाओ। नहीं, तुम नमाज ईमान वाले हो, नमाज के करीब मत जाना जब तुम हालत नशे में हो। जब इस हालत से दूर हो जाओ फिर नमाज पढ़ो। इतनी बड़ी ताकत तो है जो नमाज से आती नहीं, नशे से जाती नहीं। अब हम नबी से पूछते हैं ईमान वाले हैं कौन? खैबर का मैदान है, ऐसे नहीं भाई, खैबर का मैदान है। 39 दिन की जंग हुई। जंग के बाद 40वीं रात नबी अपने सुनहरी खेमे में परेशानी के आलम में सोए हुए थे। फनादला जबरील, जबरील नाज़िल हुए कि मैं मुस्तफ़ा को उठाऊं कैसे। उसने अपने कपूरी रुखसार मोहम्मद के कदमों से मस किए, नूर ने नूर की गर्मी महसूस की, मोहम्मद की आंखें खुली। जबरील भाई तू कैसे? कह रहा है फ़अली और आला यकरो का सलाम, वो बड़ा अली सलाम दे रहा है। सारे हालाली हैदरी, वो बड़ा अली सलाम दे रहा है। वो कह रहा है परेशान क्यों सोया हुआ है, तू उसको बुलाना जिसको मैंने नासिर अंबिया बना कर भेजा। उसको बुला। नबी ऊंचे टीले पे चढ़े, कहा नाद अलीयन मजहर अल अजायब। मदीने में अली ने कंबर से कहा, कंबर जल्दी जा। जी मौला। घोड़े पे जीन रख। जीन रखने के बाद दरवाजे पे जा और जुल्फकार ले आ। जुल्फकार ले आ। पता नहीं तुम लोग कितने जाग रहे हो और कितने बेदार बैठे हो और कितना हाजिर दिमाग बैठे हो। इधर से कंबर चला कि मैं तलवार लेने जाऊं। कंबर ने दस्तक दी, अंदर से फिजा ने तलवार दी। अंदर से फिजा ने तलवार दी। कंबर कहता है फिजा बहन मैंने मांगी नहीं है, आपने अदा कैसे की? फिजा कहती है बाहर के गुलाम और होते हैं, अंदर की कनीज़ें और होती है। इतनी देर हुई, नबी ने बुलाया, अली आ गए। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। नबी ने अली को अंदर ले गए, कुर्ता अपना अली को पहनाया, अली का खुद पहना, अपनी अबा अली को, अली की अबा खुद पहनी, अली की कबा खुद पहनी, अपनी कबा अली को पहनाई। दस्तार बाहर सहाबा के सामने आके रसूल ने बांधनी शुरू की। जो जाग रहे उन लोगों के लिए जुमला है, जो सोए हुए उनका नसीब भी सोया हुआ है। दस्तार नबी ने बांधना शुरू की। एक बड़ा जज्बाती बंदा बैठा था, उसने कहा या रसूलल्लाह, नालैन भी अंदर, अबा कबा भी अंदर, कुर्ता भी अंदर, ये दस्तार हमारे सामने क्यों बांध रहे हो? नबी ने फरमाया मैं नाम का मोहम्मद नहीं रसूल भी हूँ, मैं आने वाला वक्त जानता हूँ, मेरे बाद फसाद अबा पे नहीं होना, कबा पे नहीं होना, झगड़ा नालैन पे नहीं होना, झगड़ा होना है इस दस्तार पे। मैं ऐलान कर रहा हूँ आज भी अली की है, कल भी अली की है।
کہا حسنین کا بابا جا رہا ہے، کسی نے کہا بطول کا شوہر جا رہا ہے، کسی نے کہا اللہ کا کھانا ذات جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا تم نہیں جانتے، فرشتے تم بتاؤ یہ کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا جی حیدر کرار جا رہا ہے، کسی نے کہا حلالی اور حرامی کی پہچان جا رہا ہے، کسی نے کہا علی ابن ابی طالب جا رہا ہے، کسی نے کہا آپ کا وصی جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا آج میں تعارف کراتا ہوں، بارز الایمان الی کل کفر، آج پورے کا پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پتہ چلا ایمان ہے علی۔ لوگوں نے کہا ہاں ایمان، نبی نے فرمایا بارز الدین، بارز الدین، نبی نے فرمایا بارز الاسلام، کیونکہ علی اسلام ہے، علی دین ہے، علی ایمان ہے۔ ایک علی کو ماننے والا بندہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، شرک سے بھی دور ہے، اور ایک علی کا منکر مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ اچھا بات بتاؤں، ابلیس کی یہ پہلی غلطی تھی، آدم کو نہ جھکنا، پہلی غلطی تھی۔ اللہ نے کہا جھک جا، اشارہ سمجھیے، جھک جا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کیونکہ مغرور بندے دو قسم کے ہوتے ہیں، اس کو بندے کو بولنا کہ پانی پلاؤ، یہ نہیں پلاتا۔ ایک دوسرا بندہ بولے بھی نہ، یہ مغروریت کی اس سے بڑا ہوتا ہے۔ قرآن کہا ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، بولا نہیں میں تجھے مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے، اس کو جھکو۔ ابھی کہو تو تمہیں سجدہ کرتا ہوں، قیامت کو سر اٹھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا۔ یہ ابلیس کی پہلی غلطی ہے۔ اللہ غفور و رحیم بھی ہے، کائنات سے بھی وزنی جملہ دینے لگا ہوں۔ جو لوگ جاگ رہے ہیں ان کے لیے جملہ ہے، باقیوں کو دعوت ہے ہی نہیں۔ پہلی غلطی، اور اللہ غفور و رحیم بھی ہے، معافی مانگتا تو مار سکتا تھا، اللہ معاف کرتا تو کر سکتا تھا، لیکن قانون بن جاتا، اس کو بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کرو۔ اللہ نے معاف نہ کر کے قانون بنا دیا ہے، جو اللہ شفیع اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا، وہ علی ولی اللہ کے منکر کی کیسے قبول کرے گا؟ کافر مایوس کیوں ہوئے؟ اس سے پہلے والی آیت، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا یا ایھا الرسول بلغ۔ یہ اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ عبادت کرے تو وہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، عبادت کم کر دے، تیرے پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں، میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اتنا سخت آرڈر جو تھا کہ 3.5 گھنٹے کی کڑکتی ہوئی دھوپ میں کھڑایا۔ اس سے جب بھی اللہ مخاطب ہوا ہے نا، 4 لفظ ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ 2 جگہ پہ اللہ نے اپنے حبیب کی حالت بتائی ہے، اور 2 جگہ پہ اللہ نے اپنے نبی کا کام بتایا ہے۔ یا ایھا النبی خبر دینے والا، یا ایھا الرسول قاصد پہنچانے والا۔ رسالت وہ ہوتی ہے جس کو پہنچایا جائے، رسول وہ ہوتا ہے جو لے کر آئے۔ اور 2 حالتوں میں اللہ نے محمد کی حالت بتائی ہے۔ جب محمد نے چادر پہنی،
اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، چادر والے. جب محمد نے کالی کملی پہنی اللہ نے کہا یا ایھا المزمل. اب مجھے بات سمجھ آتی ہے، مولوی ہر وقت کملی والا کہتا ہے کہ کملی والا نبی، کملی والا نبی، مگر چادر والا نہیں کہتا. کیوں؟ کملی میں محمد اکیلا ہے، چادر میں 5 اکٹھے ہیں. پہنچا دے جو تیرے خدا کی طرف تیرے پاس امانت ہے. آگے اللہ نے دھمکی بھی دی ہے. جو قرآن پڑھے لکھے بیٹھے ہیں ان سے بات. اللہ کہہ رہا ہے اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تو نے آج یہ نہ کیا نا پھر تو نے میرا کچھ بھی نہیں کیا. 63 سال کی زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا. پتھر بھی کھائے، ہجرت بھی کی. آگے اللہ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ تمہیں لوگوں کے خطرے سے بچائے گا. اب بات میں سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ غدیر میں کیسا خطرہ؟ خیبر بھی فتح، خندق بھی فتح، احد، بدر، حنین، صفین، تبوک، یہ ساریاں فتح ہو چکی ہیں. غدیر میں کیسا خطرہ؟ تب تو خطرہ تھا یا محمد نے کہا اے علی میرے بستر پہ سو جا، اور خطرہ بھی ہے. میرے بستر پہ بھی سو جا، خطرہ بھی ہے. پوری زندگی میں علی کی زبان سے محمد کے لیے ایسا لفظ کوئی نہیں نکلا کیوں، کیا، اگر، مگر، چوں، چنانچہ، کچھ بھی نہیں. نبی نے کہا، علی نے کہا آمین. یہ پہلی بار ہے علی نے پوچھا کیا میں سو جاؤں آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ کی جان بچ جائے گی. میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا علی ساری زندگی تو آپ نے کبھی نہیں کہا کیوں، کیا، اگر، مگر، چوں، چنانچہ، آج کیوں کہہ رہے ہو؟ تو مولا نے فرمایا آج بات ہے زندگی کی، محمد کی جان کی، اور میں دنیا کو بتا رہا ہوں جان محمد کی سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں. یہ غدیر میں خطرہ کیسے؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. آپ نے پہلے سنا ہے ایک علی کا منکر کافر بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہوتا ہے، بے دین بھی ہوتا ہے، اور ایک علی کو ماننے سے بندہ مسلمان بھی ہوتا ہے، دیندار بھی ہوتا ہے، اور مومن بھی ہوتا ہے. اور اللہ یہاں پہ بھی یہ کہہ رہا ہے کافروں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا. غدیر میں سارے حاجی ہیں، سارے نمازی ہیں. اور بات آپ کو بتاؤں کہ ولایت علی مقصد یہ نہ سمجھیں، ولایت کے بھی معنی ہیں. ایک ولایت کا معنی میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے، کہ بندہ ایک گناہگار ہے، شراب پینے کا اس نے ارادہ کیا، ڈھکن کھولا، منہ کے ساتھ لے گیا، خیال آیا علی کو مانتا ہوں شراب بھی پیوں، اور اس نے وہاں پہ وہ ڈھکن بند کر کے رکھ دیا. اسے کہتے ہیں ولایت علی. ولایت کے معنی کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا قرآن اشارے کرتا ہے، قرآن بولتا نہیں ہے، اور اشارے جو فطرت ہے، جو اشارے وہی سمجھتا ہے جس کے گھر میں وہ رہتا ہو. اور مسلمانوں نے ہر لفظ کے 73 معنی بنا دیے، کیونکہ قرآن تو انہی کا کردار ہے. مصطفیٰ کا نام قرآن. میں 5-7 آیتیں پڑھ دیتا ہوں. مصطفیٰ شہر مکے میں رہے، اللہ نے کہا لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی قسم
جس میں تو رہتا ہے۔ مصطفیٰ گھوڑے پہ چڑھے، اللہ نے کہا پھل آؤ دے آؤ تھے زبہن، پھل مری آؤ تھے کدھن، پھل مغی رات صبحن۔ مجھے اس گھوڑے کی قسم جس پہ تو بیٹھا ہے۔ مصطفیٰ نے مکھڑا سامنے کیا، اللہ نے کہا والشمس وضحاہا۔ مصطفیٰ نے کنگھی کی، اللہ نے کہا واللیل اذا سجاہا۔ مصطفیٰ کے گھر والوں نے روٹیاں دی، اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ علی نے انگوٹھی دی، اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اتنا کہتا ہوں صحابی اور اہل بیت کا بہت بڑا فرق ہے میرے بھائی۔ صحابی انتظار میں رہتا ہے، کوئی آیت ہے میں اس پہ عمل کروں، اور قرآن انتظار میں رہتا ہے اہل بیت کوئی کم کرے میں قرآن پڑھ کے نازل ہو جاؤں۔ بھائی بات سنیں، عزاداری مظلوم اور ولایت علی اور عزت سادات، اس کو کبھی نہ بھولنا، کیونکہ عزت سادات کا تعلق غیرت مند سے ہے، اور ولایت کا تعلق حلال زادے سے ہے، اور عزاداری کا تعلق انسانیت سے ہے، کیونکہ حسین محسن